السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم جغرافیہ کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو بہت اہم ٹاپک ہے اور ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اپنی زمین جس پہ ہم رہتے ہیں ہم اس کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اپنے ماحول کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی تھی. آج ہم بہت اہم جو موضوع ہے اس پہ بات کریں گے جس سے زمین کی سطح خراب ہوتی ہے، اور یہ موضوعات ہیں عملے کٹاؤ اور تودی زیاں کے اثرات زمین کے اوپر کیا پڑتے ہیں اور ان سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں. یعنی زمین کیسے کٹتی پھٹتی ہے اور کیسے جو ہے جو تودی زیاں ہے وہ ہماری زمین کو کیسے خراب کرتے ہیں اور ان سے بچاؤ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زمین کو محفوظ کریں، ہم اپنی زمین کو بچائیں اور اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں، اور جہاں کہیں اس کا نقصان ہو رہا ہو اسے اس نقصان سے بچانے کی کوشش کریں. تو عملے کٹاؤ اور تودی زیاں کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ امپیکٹس آف ایروجن اینڈ میس ویسٹنگ، ہماری زمین کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. تو عملے کٹاؤ ہم نے اس سے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے کہ زمین کے اوپر کی جو سطح ہوتی ہے وہ جب ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، کٹ پھٹ جاتی ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. اور تودی زیاں یعنی اوپر سے جو بڑے بڑے تودے گرتے ہیں کشش شکل کی وجہ سے، اس کے بہت برے اثرات پڑتے ہیں زمین کے اوپر. لیکن ہم صرف 3-4 شعبوں کی بات کریں گے. اس میں سب سے پہلے زراعت ہے، اس پر کیا اس کا اثر ہوتا ہے، آبپاشی پر کیا اثر ہوتا ہے، اور انسانی بستیوں پر اور ذرائع آمد و رفت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو عملے کٹاؤ اور تودی زیاں کے زراعت پر بھی، آبپاشی پر بھی، انسانی بستیوں پر بھی اور ذرائع آمد و رفت پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ان پہ ہم باری باری بات کریں گے. تو سب سے پہلے زراعت پر اثرات، امپیکٹ آن ایگریکلچر. عملے کٹاؤ سے زمین کی اوپر کی سطح نرم اور زرخیز جو مٹی ہوتی ہے، اوپر جو زمین کے اوپر نرم اور زرخیز مٹی ہوتی ہے وہ بہہ جاتی ہے. اس سے فصلوں کی پیداوار کم ہو جاتی ہے. اس میں آپ دیکھ لیں دو مختلف آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر زمین زرخیز ہے اور وہاں پر یہ فروٹ آپ دیکھیں تو کتنے اچھے طریقے سے یہ آڑو لگا ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف یہاں آپ دیکھیں تو یہ زمین کی اوپر کی سطح خراب ہو چکی ہے اور اس کے اوپر جو پودے ہیں یہ سارے سوکھ چکے ہیں یا بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں. تو عملے کٹاؤ سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ جو زرخیز زمین ہے یہ اس طرح اوپر سے خراب ہو جاتی ہے، جس سے زراعت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. تو عملے کٹاؤ سے زمین کی اوپر کی نرم اور زرخیز مٹی بہہ جاتی ہے. اس سے فصلوں کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، بلکہ پیداوار تو بعض جگہوں پہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. چراگاہیں جہاں پہ جانور چرتے ہیں، یہ مال مویشی بھی ہوتے ہیں اور جنگلی جانور بھی، یہ ان جگہوں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، ان چراگاہوں کو نقصان پہنچتا ہے، جس سے جنگلی حیات یعنی جو جنگل میں جو زندگی ہے، جو جنگلی جانور ہیں، ان پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو تودی زیاں سے پہاڑی علاقوں میں کھیت اور باغات کو بھی نقصان پہنچتا ہے. یہ جب سلائڈ پڑتی ہے اور کھیت بھی اور باغات بھی یہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور پہاڑی علاقوں میں اس سے کیا ہوتا ہے کہ زراعت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. تو تودی زیاں کا زراعت پر برا اثر ہوتا ہے، اس سے زراعت کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے کھیتی باڑی میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور ہماری جو فصلیں ہیں وہ کم پیدا ہوتی ہیں. تو تودی زیاں اور کٹاؤ کا زراعت پر برا اثر پڑتا ہے. آبپاشی پر اثرات، آبپاشی ہوتی ہے جو نہری نظام کے ذریعے، دریاؤں کے ذریعے، ندی نالوں کے ذریعے جو کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے اسے آبپاشی کہتے ہیں. تو عملے کٹاؤ سے مٹی اور چٹانوں کے ٹکڑے دریاؤں، نہروں اور کھالوں میں چلے جاتے ہیں.
تو جب یہ عملے کٹاؤ سے جو مٹی ہے، آپ دیکھیں یہاں سے یہ ریت جو ہے اور مٹی ہے، یہ دریا کے اندر، نہر کے اندر آ گئی ہے، تو مٹی اور چٹانوں کے ٹکڑے دریاؤں، نہروں اور کھالوں میں چلے جاتے ہیں۔ کھال کہتے ہیں وہ راستہ جو بنایا جاتا ہے نہر سے کھیت تک پانی لے جانے کے لیے، اسے کھال کہتے ہیں۔ تو جب دریاؤں، نہروں اور کھالوں میں یہ مٹی آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے پانی کے بہاؤ پر برا اثر پڑتا ہے، پانی کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے، پانی صحیح طریقے سے بہہ نہیں سکتا اور کھیتوں تک پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اس سے یہ جو اب اس عملے کٹاؤ کے عمل سے کیا ہوتا ہے کہ دریاؤں کی تہہ میں مٹی جمع ہو جاتی ہے۔ اب دریا جب کم گہرے ہو جاتے ہیں تو بارشیں جب ہوتی ہیں تو اس سے سیلاب آ جاتا ہے۔ دریا کے نیچے چونکہ مٹی بیٹھ گئی ہے، دریا کی گہرائی کم ہو گئی ہے، تو پانی کناروں سے اچھل کر باہر کھیتوں میں آ جاتا ہے اور ہماری زراعت کو بھی خراب کرتا ہے، اور سیلاب سے ہماری آبادیاں بھی تباہ ہوتی ہیں۔ عملے کٹاؤ سے جو ڈیم ہیں، ہمارے ہاں تو دو ہی بڑے ڈیم ہیں، منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم، تو جب اوپر پہاڑی علاقوں میں عملے کٹاؤ ہوتا ہے تو اس سے مٹی پانی کے اندر بہتی ہوئی آتی ہے اور ان ڈیمز کی تہہ میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ڈیمز ہیں ان کی جو پانی کی گنجائش ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے ان کے نیچے مٹی بیٹھ گئی ہے، اس کی وجہ سے جو پانی زیادہ جمع ہوتا تھا اب وہاں پہ اتنا زیادہ پانی جمع نہیں ہو پا رہا، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آبپاشی کے لیے اور بجلی پیدا کرنے کا جو نظام ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے، وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ ہماری جو بوقت ضرورت پانی کی جب ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں کھیتوں کو پانی دینا ہوتا ہے تو اس وقت جو ڈیم ہیں ان کے اندر اتنا پانی نہیں ہوتا، تو اس طرح ہمارا آبپاشی کا نظام جو ہے وہ اس سے، کٹاؤ سے اور تودی زیاں سے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تیسرا جو جو ہم نے بات کرنی ہے وہ انسانی بستیوں پر اثرات۔ انسان جو ہے جن علاقوں میں رہ رہا ہوتا ہے وہاں پر اس تودی زیاں سے اور کٹاؤ سے نقصان ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں عملے کٹاؤ اور تودی زیاں سے انسانی بستیوں کو نقصان پہنچتا ہے، آبادیاں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ سلائڈز جب پڑتی ہیں تو یہ جو آبادیاں ہیں دریاؤں کے کنارے پہ یا ایسی جگہوں پہ، ڈہلوانوں پہ اور پہاڑی علاقوں میں، تو اس سے یہ آبادیاں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں، انہیں نقصان ہوتا ہے۔ گاؤں اور دیہات لینڈ سلائڈ کے زد میں آ جا کر تباہ ہو جاتے ہیں، جس سے بہت سا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ جانی نقصان بھی ہوتا ہے اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ وادی نیلم میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں۔ شمالی علاقہ جات جو ہیں ہمارے کاغان، ناران اور اس طرح، اور اسی طرح ہمارے KPK جو ہے خیبر پختونخوا، مری اور اس طرح بلوچستان، ان علاقوں میں اس کے آبادیوں پر بہت برے اثرات پڑے ہیں، بہت سارے گاؤں تباہ ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ اس لینڈ سلائڈ کی زد میں آ کے مر بھی جاتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا جو سڑکوں کا نظام ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو انسانی بستیوں پر بھی بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہیں زخمی ہو جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں۔ پھر اس کا اثر تودی زیاں اور کٹاؤ کا اثر ذرائع آمد و رفت پر بھی بہت زیادہ۔ ذرائع آمد و رفت پر اثرات اس کے کیا ہیں، تو عملے کٹاؤ اور تودی زیاں سے سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، دیکھیں سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، پل تباہ ہو جاتے ہیں اور راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب سڑکیں بند ہوں گی، جب یہ تباہ ہو جائیں گے راستے، اور نہ وہاں کوئی ٹرانسپورٹ چل سکے گی، نہ گاڑیاں چل سکیں گی، تو اس سے ذرائع آمد و رفت میں، آمد کہتے ہیں آنے کو، رفت کہتے ہیں جانے کو۔ آمد و رفت یعنی آنے جانے کے جو ذرائع ہیں، جو سامان لے کے جانا ہے اور انسانوں نے جانا ہے، تو گاڑیاں نہیں ہوں گی، سڑکیں بند ہو جائیں گی، تو اس سے وہ علاقے جو جہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، وہاں کے لوگ مناسب، ان کو خوراک نہیں ملتی، ان کو مناسب ادویات نہیں ملتی، اور اسی طرح ان کی ضروریات زندگی جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، تو ذرائع آمد و رفت پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب ان کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ یہ جو کٹاؤ کا عمل ہے، یہ جو تودی زیاں کا عمل ہے، اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ ہم وہ کون سے طریقے اختیار کر سکتے ہیں جس سے ان کے جو اثرات ہیں ان میں کمی واقع ہو؟
तो अम्ल कटाव और तूदी ज़ियाँ के नुकसानात को कम से कम करने के लिए हम दर्ज झैल इक़दामात कर सकते हैं। चंद तजावीज़ हम उन पर गौर कर सकते हैं, ये काफ़ी नहीं है। इनके अलावा भी बहुत सारी मज़ीद जो हैं कुछ तजावीज़ पर अमल किया जा सकता है। और इसके अलावा भी इलाकाई सतह पे जो हमारा ख़ास इलाका है जहाँ हम रहते हैं उसके इर्द गिर्द जिस अमल के ज़रिए ज़्यादा कटाव होता है तो ज़ियाँ अगर है तो जिस वजह से होता है तो हमें वहाँ पर मकामी तौर पर भी कुछ इक़दामात करने चाहिए। लेकिन पूरे मुल्क के लिए जनरल जो कुछ सुजेशन हैं वो दर्ज झैल है। नंबर 1, दरख्तों और पौधों के कटाव को रोका जाए। जो दरख्त हैं और पौधे हैं ये ज़मीन का लिबास होते हैं, ये ज़मीन के ऊपर की सतह को महफूज रखते हैं। जब हम इन दरख्तों को और पौधों को काटते हैं तो ज़मीन नंगी हो जाती है, जिसकी वजह से कटाव का अमल तेज़ हो जाता है। दूसरा, दरियाओं, नदी नालों और नहरों के किनारों पर दरख्त लगाए जाएं, यानी ऐसे जो दरिया हैं, नदी नाले हैं, इनके जो किनारे हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे और दरख्त लगाने चाहिए ताकि ये कटाव का अमल जो है वो रुक सके। जहाँ पौधे लगे होते हैं वहाँ से कटाव का अमल कम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें शजरकारी करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे और दरख्त लगाने चाहिए। नंबर 3, खेतों की सतहों को हमवार किया जाए, क्योंकि ढलवान खेतों से मिट्टी बह जाती है। ये यहाँ पे खेत आप देखते हैं तो सीधे किए हुए हैं, अगर ये टेढ़े होते तो ये सारी मिट्टी यहाँ से बह के नीचे चली जाती। तो खेतों को की सतह ऊपर से हमवार की जाए और उनकी ढलवान कम से कम की जाए। खेतों के किनारों पर दरख्त और पौधे लगाए जाएं ताकि मिट्टी के बहाव को रोका जा सके। ये जो हमारे पौधे हैं इनके किनारों के ऊपर ख़ास तौर पे ये पौधे और दरख्त लगाए जाएं ताकि इनकी मिट्टी जो है वो नीचे बह ना सके। ढलवानों और पहाड़ी इलाकों में शजरकारी की जाए ताकि मिट्टी के बहने को रोका जा सके। ऐसी जो ढलवाने हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर हम क्या करें, पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, सब्ज़ा लगाएं ताकि उनकी जड़ें जो है मिट्टी को मजबूत करती हैं। इस तरह ये मिट्टी नीचे नहीं बहेगी और तूदी ज़ियाँ भी नहीं होगा और कटाव का अमल भी नहीं होगा। खेतों की मिट्टी को बहने से रोका जाए ताकि ये नहरों और दरियाओं को मुतासर न करे। खेत ज़ाहिर का जब हल चलाते हैं, उनके ऊपर फसल बोते हैं तो ऊपर की जो मिट्टी है वो नरम हो जाती है। फिर जब बारिश होती है या पानी आता है तो ये मिट्टी सारी बह जाती है। तो हमें ऐसे तरीके इख्तियार करने चाहिए जिससे ये मिट्टी नीचे ना जाए और दरियाओं और नहरों को मुतासर ना करे। उसके लिए एक तरीका वट बंदी उसे कहते हैं, यानी उसमें इस तरह के जो रुकावटें पत्थरों की लगाई जाएं ताकि मिट्टी के बहने के अमल को रोका जा सके। नंबर 7, सड़कों के किनारे दरख्त लगाए जाएं। जो सड़कें हैं इनके किनारे नंगे होते हैं, तो यहाँ अगर हम दरख्त लगाएंगे, सब्ज़ा लगाएंगे तो इससे क्या होगा, कटाव का अमल कम से कम होगा। तो दरख्तों के किनारे दरख्त लगाए जाने चाहिए। पहाड़ी इलाकों में सड़कों के साथ मजबूत दीवारें बनाई जाएं। ये जो पहाड़ी इलाके हैं इसमें जो सड़कें हैं उनकी साथ ऊपर भी और नीचे भी मजबूत दीवारें बनाएं ताकि तूदी ज़ियाँ के अमल को रोका जा सके। क्योंकि जहाँ सड़क बनती है वहाँ से ज़मीन कमज़ोर हो जाती है। अगर हम दीवारें मजबूत नहीं करेंगे तो ये तूदी ज़ियाँ का अमल जो है वो ज़्यादा होगा। तो सड़कों के किनारे की जो दीवारें हैं वो मजबूत बनाई जाएँ। फिर आबादियाँ ऐसे इलाकों में ना बनाई जाएं जहाँ तूदी ज़ियाँ का ख़तरा है, यानी ऐसे इलाके जहाँ पर तूदी ज़ियाँ का लैंडस्लाइड का ख़तरा होता है, ऐसे इलाकों पर आबादियाँ ना बनाई जाएं, ऐसे इलाकों पर घर ना बनाए जाएं ताकि अगर तूदी ज़ियाँ हो तो उसका नुकसान कम से कम हो। ढलवानों पर शजरकारी की जाए। ये ढलवान जगह होती हैं, जो टेढ़ी जगह होती हैं, जहाँ ख़तरा होता है कि तूदी ज़ियाँ होगा, कटाव का अमल होगा, वहाँ शजरकारी की जाए, वहाँ दरख्त लगाए जाएँ। दरख्त लगाने से ज़मीन की सतह जो है वो मजबूत हो जाएगी और पानी उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। तो हमें ढलवान सतहों पे पहाड़ी इलाकों में दरख्त नहीं काटने चाहिए, बल्कि वहाँ पर शजरकारी करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पौधे और दरख्त लगाने चाहिए। फिर पहाड़ी इलाकों में बुलंद व बाला इमारत ना बनाई जाएं। पहाड़ी इलाकों में ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े ऊंचे ऊंचे जो हैं वो हाई राइज बिल्डिंग ना बनाई जाएं। इससे ख़तरा होता है कि ये एक तो जब
इमारत बनाते हैं तो जगह को तोड़ते फोड़ते हैं, उससे ज़मीन की सतह कमज़ोर हो जाती है। तो पहाड़ी इलाकों के अंदर हम ऐसे बुलंद बाला इमारतें न बनाएं। इससे एक तो वो ज़लज़लों का भी ख़तरा होता है कि उनको नुकसान पहुंचेगा, उस ज़लज़लों से बिल्डिंग को, लोगों को नुकसान पहुंचेगा, और दूसरे इससे तूदे ज़या और जो कटाव का अमल है वो तेज़ हो जाता है। तो ऊंची ऊंची इमारतें जो हैं न बनाई जाएं और ज़मीन की ऊपर वाली सतह को मज़बूत किया जाए। तो ये था आज का हमारा सबक, जिसमें हमने देखा है कि तूदे ज़या और कटाव का ज़मीन की सतह के ऊपर हमारे मुख्तलिफ जो अवामिल हैं उनको क्या नुकसान पहुंचता है। हमने ज़राअत पर इसके असरात को देखा, हमने ज़राए आमदोरफ्त पर इसके असरात को देखा। तो ये आज का सबक था जिसमें हमने तूदे ज़या और जो कटाव है उसके मनफी असरात का जायज़ा लिया, और फिर ये भी हमने कुछ तजावीज़ आपके सामने रखी कि हम इस कटाव से किस तरह ज़्यादा सतह और बेहतर अंदाज में महफूज रह सकते हैं। हमें इन बातों पे अमल करना है ताकि हमारी ज़मीन महफूज रहे और हम इसको खूबसूरत भी बना सकें और इससे नुकसानात से बचा भी सकें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अब अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और दूसरों के साथ इसे शेयर करने के साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन जो है उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।